علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ينبئکم اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید افترى علی اللہ کذبا ام به جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید افلم يروا الى ما بین ایدیہم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ محترم سامعین کرام، سورہ سبا، سورہ نمبر 34 یعنی 34 نمبر کی سورت کریمہ، اور اسی صورت سے آیت نمبر 7، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور ان کے غلط عقیدے اور پروپیگنڈے دونوں کی تردید فرمائی ہے۔ دیکھیے، جو مشرکین مکہ تھے، مکہ کے جو لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ لوگ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے اور کہتے بھی نہیں تھے، اور جھوٹا اس لیے نہیں کہتے تھے کہ ان کی جو زندگی بھر کا جو تجربہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اس کے خلاف تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، یعنی سچا اور امانت دار۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی دعوت اور ایمان کی دعوت اللہ کی طرف سے ان کے اوپر جو نازل ہوئی، اس کی دعوت کو جب ان لوگوں نے اپنے لوگوں میں، مکہ والوں میں جب پیش کیا، تو مکہ کے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت اسلامی، اس میں 3 باتیں ان لوگوں کو بہت زیادہ ناگوار تھیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ آسمان، یہ زمین اور یہ کائنات فنا ہو جائے گی، یعنی قیامت آئے گی، اس چیز کو وہ بالکل ناگوار سمجھتے تھے اور بالکل ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں تھا۔ دوسری بات، انسان کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد اٹھائے گا، یعنی انسان کا جو جسم ہے مر جائے گا، انسان مٹی میں جب اس کو دفن کر دیا جائے گا، اس کے جسم کے اعضاء جب مٹی میں مل کر کے مٹی بن جائیں گے، تو اس کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ان کے لیے بالکل ناممکن بات تھی۔ اور اسی کے نتیجے میں جو تیسری بات تھی وہ یہ کہ وہ لوگ اس بات کا بھی انکار کرتے تھے کہ کل قیامت قائم ہوگی، اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اور پھر اپنے دنیا میں کیے ہوئے اچھے اور برے عملوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنا ہے، اس کو بھی وہ لوگ انکار کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ آزاد رہنا پسند کرتے تھے، اللہ کے حکم کا وہ پابند بن کر کے رہنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور اس چیز کو وہ گاہے بگاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں میں بولتے بھی تھے۔ دیکھیے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے نہیں کہتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے تھے، هل ندلکم علی رجل، کیا میں تمہیں اس آدمی کے بارے میں خبر دوں، اس آدمی کے بارے میں بتلاؤں جو یہ کہتا ہے، کہ جو یہ خبر دیتا ہے، ینبئکم، تم لوگوں کو بتلاتا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق، جب تم لوگ مر جاؤ گے اور مر کر کے ریزہ ہو جاؤ گے، مطلب تمہارے جسم کے جو اعضاء ہیں، جو تمہاری ہڈیاں ہیں، وہ مٹی میں مل کر کے بالکل بوسیدہ اور ریزہ ہو جائیں گی، انکم لفی خلق جدید، بے شک تم اس حالت کے بعد پھر سے دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہوگے، کیا ایسے آدمی کے بارے میں نہیں بتلا دوں؟ یعنی وہ لوگ سب سے پہلے تو آپس میں بات کرتے، اور بات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلامی کا مذاق اڑاتے، اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ یہ جو آدمی ہے یہ تم لوگوں کو کہتا ہے کہ جب تم لوگ مر جاؤ گے، مر کر کے تمہارے جسم کے جو اعضاء ہیں، تمہاری جو ہڈیاں ہیں، وہ ریزہ ہو کر کے مٹی میں مل جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ تم پیدا کیے جاؤ گے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ یاد رکھیے، آپ قرآن کریم کا جب مطالعہ کریں گے، جب اس کے معنی اور مفہوم کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، تو زیادہ جگہوں پر آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو ثابت کیا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے، انسان اور مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں سے ایک بہت ہی اہم عقیدے کا پارٹ ہے آخرت پر ایمان رکھنا۔ آخرت پر اگر ایمان ہوگا یقین کے ساتھ، تو یاد رکھیے دنیا کی زندگی میں لوگ نفس کی پرستش کرنے سے بچ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے، دوسروں پر ظلم کرنے سے بچ جائیں گے، غلط کاموں سے بچ جائیں گے،
اور مشرکین مکہ اس چیز کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں تھے، وہ اللہ کے حکموں کا پابند بن کر کے رہنا نہیں چاہتے تھے، لہذا وہ لوگ اس طرح کی بات کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح کی باتوں کو کرنے کے بعد وہ ایک بات اور بولتے تھے، کیا بولتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں میں دعوت دے رہے ہیں، لوگوں میں جو اسلام پھیلا رہے ہیں اور جو لوگوں کو اس طرح کی جو دعوت دے رہے ہیں، یہ دو باتوں سے خالی نہیں ہے۔ پہلی بات، یا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہیں، پہلی بات یا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر جو اوپر کا مالا خالی ہو گیا ہے، یعنی مجنون اور دیوانہ ہو گیا، عقل سے بالکل پیدل ہو چکے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے اس بات کو اپنے الفاظ میں قرآن کریم میں یہاں پر نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ۔ معلوم نہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، کوئی ان کے اوپر وحی نازل نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں کہ آخرت قائم ہوگی، یا پھر وہ عقل سے پیدل ہو چکے ہیں، بالکل مجنون اور دیوانہ ہو چکے ہیں۔ حالانکہ یہ جو آپس میں بات کرتے تھے، خود ان لوگوں کے آپس کے بات کے درمیان جو مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ اس بات کو رد کرتے تھے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو اگر سنو گے تو یہ دیوانوں کی بات نہیں لگتی ہے، یہ تو بڑے عقل شعور کی بات ہے۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ کہتے تھے کہ معلوم نہیں، یا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، یا پھر وہ مجنون اور دیوانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کی تردید کیا، اور تردید کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ ایسا بالکل نہیں، یہ قطعاً یہ بات بالکل درست نہیں ہے، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہیں، مطلب عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ آخرت پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یقین صرف زبان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر وہ بات ہونی چاہیے۔ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کے کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچنا چاہیے یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اگر اچھا ہے تو اللہ عز و جل کے یہاں پذیرائی ہوگی، اور اگر اچھا نہیں ہے تو رب کے بارگاہ میں اس کے بارے میں بہت زیادہ جوابدہی کرنی پڑے گی۔ یہ ہے اصل میں یقین۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، جو لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں وہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ عذاب میں ہیں، یعنی عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور پھر والضلال البعید، اور یہ لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے چیزوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان رکھنا یہ سب سے ضروری امر ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ اپنے زبان سے صرف بولتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ آخرت برپا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آخرت کی خبر دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ان تمام کتابوں میں آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، قرآن کریم کے اندر بتلایا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آخرت قائم نہیں ہوگی اور پھر وہ اپنے زبان سے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو وہ اپنے ایمان میں بالکل جھوٹا ہے۔ وہ جیسے ہی آخرت کا انکار کرتا ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اسی لیے اتنا جواب دینے کے بعد بھی اللہ نے آگے مزید فرمایا، یعنی پختہ دلیل دیا اللہ نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دیا۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا پھر انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان و زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ اپنے آگے اور اپنے پیچھے جو آسمان ہے اوپر آسمان، اور زمین کہاں ہے؟ نیچے۔ جب ہم سوتے ہیں اوپر آسمان ہوتا ہے اور نیچے زمین، جو ہم چلتے ہیں اوپر آسمان ہوتا ہے نیچے زمین ہوتی ہے، ہم اپنے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں تو اوپر آسمان ہوتا ہے نیچے زمین ہوتی ہے، ہم کہیں سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آسمان و زمین ہے۔ انسان جہاں بھی چلا جائے وہاں پر وہ اپنے اوپر آسمان کو دیکھے گا اور نیچے زمین کو دیکھے گا۔ اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر فرمایا افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض۔ کیا پھر انہوں نے اپنے آگے اور اپنے پیچھے آسمان و زمین کو نہیں دیکھا؟ مطلب یہ کہ یہ جہاں بھی چلے جائیں، جس طرف کر بھی رخ کر لے، جدھر بھی جائیں گے انسان وہاں پر اپنے اوپر آسمان کو دیکھیں گے اور نیچے زمین کو دیکھیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم سورۃ الزاریات آیت نمبر 47-48 میں فرمایا والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بہت ہی کشادہ بنایا، والارض فرشناها، اور زمین کو بچھا دیا، فنعم الماہدون، تو کیا ہی بہترین بچھایا۔ آپ جدھر جائیے زمین آپ کو دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟
بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان جو اتنا کشادہ ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا عظیم الشان ہے، اتنا لمبا چوڑا ہے کہ انسان جہاں بھی جائے وہاں پر آسمان کو دیکھتا ہے، اور زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کشادہ اور اتنی وسیع بنائی ہے کہ جہاں بھی جائے تو انسان زمین کو اپنے نیچے پاتا ہے. تو ہر وہ آدمی جو آسمان و زمین کی طرف دیکھے گا وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ وہ اللہ عز و جل جس نے اتنے عظیم الشان آسمان کو بنایا، اتنی زبردست اور کشادہ زمین کو بنایا، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ ضرور پیدا کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ یاسین آیت نمبر 81 میں فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اس جیسے انسان کو پیدا کر دے؟ کیوں نہیں قادر ہے؟ اللہ نے سورہ مومن آیت نمبر 57 میں فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یہ جو لوگوں کو پیدا کرنا ہے اس سے بڑی بات ہے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا. لہذا جو رب العالمین آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے جسم کے ہڈیوں کے بکھرے ہوئے ذرات کو جو مٹی میں ملے ہوئے ہیں اللہ پھر سے اس میں جان ڈال سکتا ہے اور دوبارہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے. یہی عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے جس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا انتہائی ضروری ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.